بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ مستورات کی جماعت کے سلسلے میں اکابر علماء دیوبند میں ہمیشہ سے کچھ اختلاف رہا ہے۔ بعض مفتیان کرام مطلقاً مستورات کی جماعت کو منع کرتے تھے اور دوسرے کچھ مفتیان کرام چند قیود و شرائط کے ساتھ اجازت دیتے تھے، لیکن ابھی 2-4 دن پہلے 14 جولائی 2025 بروز سنیچر کو دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ کی طرف سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے، جس میں مستورات کی جماعت کو مطلقاً منع کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی ایک فتویٰ کچھ دن پہلے مظاہر علوم سہارنپور سے بھی جاری کیا گیا ہے کہ اس وقت اور اس دور میں مستورات کی جماعت کی اجازت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے دارالعلوم دیوبند کا یہ موجودہ فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں، اس فتویٰ کو سنیں۔ اس کے بعد سہارنپور کا جو فتویٰ ہے وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں سائل پوچھ رہا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استفتاء، موضوع مستورات کی جماعت کی شرعی حیثیت۔ آگے پوچھ رہے کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ آپ کی خدمت میں چند سوالات پیش ہے، شرعی دلیل کے ساتھ جواب فرمائیے، مہربانی ہوگی۔ سوال نمبر 1، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا عورتیں مروجہ تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں؟ سوال نمبر 2، کیا عورت تبلیغ کی مکلف ہے؟ سوال نمبر 3، اس وقت تقریباً ہر گھر کے اندر تعلیم کے اسباب مہیا ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، محلے میں امام صاحب ہیں، ان کے ذریعے اور مردوں کو بھیج کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہشتی زیور جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص عورتوں کے لیے لکھی، اس سے عورتیں اپنی زندگی سنوار سکتی ہیں۔ ان سب اسباب کے ہوتے ہوئے کیا عورتیں گھر سے نکل کر تبلیغ کے لیے یا تعلیم حاصل کے لیے جا سکتی ہیں؟ اگر جا بھی سکتی ہیں تو ان کا دائرہ کتنا ہے؟ حدود شرعی کے اندر رہ کے ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو حدود شرعیہ کی مقدار کیا ہے؟ سوال نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے فتنے کے اندیشے کی بنیاد پر عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے منع کیا، جبکہ عید اور جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوگی، پھر بھی محلے کے اندر پردے کے ساتھ ہی عورتوں کو مسجد میں آنا منع کیا ہے کہ نہیں آئے گی، تو جو مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں وہ جرمن، جاپان، فرانس یا کہیں اور اپنے گھر سے دور تبلیغ کے لیے جا سکتی ہیں؟ سوال نمبر 5، موجودہ دور فتن ہے یا دور خیر ہیں؟ سوال نمبر 6، جو حضرات مستورات کی جماعت کے عدم جواز کے قائل ہیں ان کے دلائل اطمینان بخش ہے یا نہیں، اور جو حضرات مستورات کی جماعت کے جواز کے قائل ہیں ان کے دلائل ٹھیک ہے یا غلط؟ سوال نمبر 7، عورتوں کا مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا شرعاً کیا درجہ رکھتا ہے؟ فرض، فرض کفایہ، واجب، سنت، مباح، مستحب؟ سوال نمبر 8، اختلافی مسئلہ کس کو کہتے ہیں اور جو مسئلہ اختلافی ہوگا اس کی پہچان کیا ہے؟ براہ کرم ان سوالوں کے جوابات مدلل و مفصل قلم بند فرمائیں تاکہ مجھے اور مجھ جیسے دوسرے طالبین کو مکمل تشفی حاصل ہو۔ یہ سوالات ہیں، دارالعلوم دیوبند کی دارالفتہ کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب وباللہ التوفیق۔ نمبر 1 سے نمبر 8 تک کے جواب ایک ساتھ دے دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مستورات کا دعوت و تبلیغ کے لیے جماعت میں نکلنا دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے متفقہ فتویٰ کے مطابق منع ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مستورات کا دعوت و تبلیغ کے لیے جماعت میں نکلنا
دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے متفقہ فتویٰ کے مطابق منع ہے، اگرچہ وہ اپنے محارم کے ساتھ نکلیں اور تبلیغی مرکز کی جملہ شرائط و ہدایت کی رعایت کرے، بالخصوص موجودہ پرفتن دور میں، کیونکہ یہ غیر ثابت ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مفتی حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری نور اللہ مرقدہ کا تحریر کردہ اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب اجرا ربی سابق صدر مفتی مظاہر علوم سہارنپور اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مظاہر علوم سہارنپور کا مصدقہ فتویٰ برائے ملاحظہ منسلک کیا جاتا ہے۔ اصل اور بنیادی چیز کا جواب دے دیا گیا، باقی سوالات کے جواب کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ باصلاحیت عالم ہیں تو خود حل کریں، نہیں تو فتویٰ پر عمل کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ وکتبہ محمد نعمان سیتاپوری غفر لہ، 17/12/1446، 14/6/2025 شنبہ۔ اور اس فتویٰ پر مفتی زین الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد نیچے حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کیا ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ لکھتے ہیں مستورات کا دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرنا۔ حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور نیز حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور کی تائید و تصدیق۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتین مسئلہ ذیل میں کہ کیا عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا مع محرم کے درست ہے؟ المستفتی حافظ عبدالرحیم۔ جواب دیتے ہوئے حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں تبلیغ کے لیے عورتیں سفر نہ کرتی تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ نے تبلیغ کے لیے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم فرمایا، نہ خود تبلیغ کے لیے سفر میں روانہ کیا۔ اس عمل سے ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔ خیر القرون کے زمانے میں اگر کسی عورت کو کسی مسئلہ کی ضرورت ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات یا صحابہ کی بیویوں سے آ کر دریافت کر لیتی تھیں۔ تبلیغ مردوں کے ذمے اس زمانہ میں مقرر تھی، اور عورتیں پردہ کے ذریعے سے احکام کو معلوم کر کے دین کی باتیں سیکھتی تھیں۔ مردوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دین سے واقف کرائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبلیغ کے لیے سفر کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، لیکن عام طور پر سب عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تھے۔ جب اس خیر کے زمانہ میں یہ صورتحال رہی ہے تو اس شر اور فتنوں کے زمانہ میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا اگرچہ محرم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوگی، اس بنا پر صحیح نہیں کہ ان کے مرد ان کو تبلیغ کریں اور دین کے احکام ان کو سکھائیں، اور خود مرد دین کی باتیں دوسرے واقف کاروں سے سیکھے یا سیکھنے اور سکھانے کے لیے سفر کرے، ورنہ عام طور پر عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا فتنے کے دروازوں کا کھول دینا ہے، جو آج دنیا پر نظر ڈالنے سے مشاہدہ بھی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ سید مہدی حسن غفر لہ، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند۔ الجواب صحیح سعید احمد غفر لہ، مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور۔ الجواب صحیح عبداللطیف ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور۔ آگے اس فتویٰ میں یہاں لکھتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کی تصدیق مظاہر علوم سہارنپور کے دارالفتہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ مفتی حبیب الرحمن عفا اللہ عنہ۔ مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی دامت برکاتہ العالیہ نے اس فتویٰ کو نقل کیا تھا
23/3/1432 ہجری کو۔ اس کے بعد گجرات کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کیا۔ سائل پوچھ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ میں اپنے اہلیہ کو لے کر تبلیغی جماعت میں جا سکتا ہوں؟ عورتوں کو تو جماعت میں لے جانا چاہیے یا نہیں؟ جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں حامدہ و مسلیہ و مسلمہ، عورتوں کو جماعت میں لے جانا مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ اسمہ اکبر من نفعہما کا مصداق ہے۔ عورتیں غیر محتاط ہوتی ہیں، فقط واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ دو فتویٰ نقل کیے ہیں۔ آگے آئیے سہارنپور کا جو فتویٰ ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور وہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے 3/2/1445 ہجری میں۔ اس میں سائل لکھ رہے ہیں بسمہ سبحانہ و تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں حضرات مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مستورات کا تبلیغ جماعت میں جانا شرعاً جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط کے ساتھ؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو کیا تبلیغی بیانات میں مستورات کے جماعت میں جانے کی تشکیل کرنا درست ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ والسلام۔ محمد سہیل سہارنپوری جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں الجواب حامدہ و مسلیہ۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابر کا اختلاف رہا ہے۔ بعض اکابر نے تو مطلقاً منع فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے کچھ قیود و شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے، مگر موجودہ حالات اور موجودہ وقت میں ان شرائط پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے مستورات صرف مقامی محنتوں میں ہی مقامی ذمہ داروں کے ماتحت شریک ہوں، دوسرے مقامات پر نہ ان کو لے جایا جائے اور نہ ان کی تشکیل کی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کیا جائے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ حررہ العبد شعیب احمد بستوی غفر لہ، معین مفتی مظاہر العلوم سہارنپور، اور اس کی مفتی مقصود صاحب اور مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہما نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ یہ ہے دنیا کے سب سے بڑے دو ادارے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کے موجودہ فتویٰ جو مستورات کی جماعت سے متعلق ان لوگوں نے جاری کیا ہے، جس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مستورات کی جماعت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب اکابرین تبلیغ کو چاہیے کہ ان فتووں پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ان فتویٰ کو لے کر دارالعلوم دیوبند میں جائیں اور اکابر دارالعلوم اور اکابر سہارنپور کے ساتھ مل کر ان سے اچھی طرح سے مشورہ کریں کہ مستورات کی جماعت نکلنے کی کوئی صورت جواز کی ہے یا نہیں۔ اگر جواز کی کوئی صورت نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، مستورات کی جماعتیں نکلتے رہیں، اور اگر جواز کی کوئی صورت نہ نکل سکے تو پھر مستورات کی جماعت کی سلسلہ کو بالکل بند کر دیں، اسی میں خیر ہے، ورنہ مستقبل میں بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔